رکھے تھے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہوئے ایک اور جو ہے ایمان اور عقیدے کا ننگا ناچ دیکھتے ہیں، کس طرح سے ان بزرگان تصوف نے، جو اپنے آپ کو بزرگان دین کے نام سے لوگوں کے سامنے مشہور ہیں، جو اولیاء اسلام کے نام سے مانے جاتے ہیں، یہ اولیاء اسلام نہیں ہیں۔ میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، فرق کرو اسلام کے اندر اور تصوف کے اندر۔ یہ بزرگان تصوف ہیں، یہ اولیاء تصوف ہیں، یہ شہید تصوف ہیں، یہ شہید اسلام نہیں، یہ بزرگان اسلام نہیں، نہ یہ اولیاء اسلام ہیں۔ اگر کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا ان سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک حوالے سے یہ ملفوظات اعلی حضرت جسے ہمارے بریلوی کے لوگ جو ہندوستان پاکستان کے اندر اپنے آپ کو سکے اعلی حضرت اور اعلی حضرت کے کتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور یہ احمد رضا خان صاحب کی ملفوظات ہے یہ، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 119 کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح کا یہ عقیدہ امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر جلد حصہ اول ہے یہ، اور صفحہ نمبر 119 ہے۔ 119 کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ حضور، کیا اولیاء کرام بیک وقت ہر جگہ حاضر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا کسی نے کہ کیا ایک وقت میں چند جگہ اولیاء کرام حاضر ہونے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں؟ ارشاد ہوا اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، حد ہو گئی کذب کی، حد ہو گئی جھوٹ کی، اور حد ہو گئی مکاریت۔ اولیاء کرام چاہیں تو ایک وقت میں نہیں، بلکہ ایک وقت میں چند جگہ نہیں، بلکہ 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ عالم مثال سے اجسام مثالیہ اولیاء کے تابع ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک وقت میں متعدد جگہ ایک ہی صاحب نظر آتے ہیں، یعنی عالم مثال سے اجسام مثالیہ اولیاء کے تابع ہو جائے، یعنی جو عالم مثال میں جو جسم ہے وہ جسم اولیاء کرام کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بنا کے جہاں چاہیں اس کو 10 جگہ 10 ہزار جگہوں میں وہ ایک ہی شخص بیک وقت 10,000 جگہوں میں نظر آتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہاں تو واقعہ موجود ہی ہے، میں اپنے بریلوی حضرات کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں۔ جب ہم اس زمانے جاہلیت میں تھے تو یہ واقعہ بڑے شان سے بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت غوث پاک کی خدمت میں ان کا ایک مرید حاضر ہوا، کہنے لگا حضور ہمارے گھر کی دعوت قبول فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، میں دوپہر کی دعوت تھی، دوپہر کی دعوت میں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا مرید آیا، اس نے کہا حضور دوپہر کا کھانا ہمارے گھر میں تشریف رکھیں اور ہمارے گھر تناول فرمائیں۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، غوث پاک نے ہر ایک کی دعوت قبول فرما لی۔ اور دوسرے دن جب سارے مرید جمع ہوئے تو بڑے فخر سے ایک مرید نے بیان کیا کہ کل دوپہر کا کھانا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے گھر پہ تناول فرمایا ہے۔ دوسرے مرید نے کہا نہیں اسی ٹائم تو ہمارے گھر غوث پاک تشریف رکھتے تھے۔ تیسرے نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، غوث پاک ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے۔ چوتھے نے کہا نہیں تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، غوث پاک ہمارے گھر دوپہر کے ٹائم حاضر تھے۔ اس طرح مریدوں میں جھگڑا ہوا، 500 مریدوں میں لڑائی ہونا شروع ہوئی۔ کوئی کہتا ہمارے گھر، وہ کہتا نہیں تم جھوٹ لو ہمارے گھر۔ اتنے میں حضرت غوث پاک تشریف لائے، کہنے لگے کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور آپ ہمارے گھر تشریف لے گئے تھے۔ کہنے لگے ہاں۔ دوسرے نے کہا حضور آپ ہمارے گھر دوپہر کو تشریف لے گئے تھے۔ کہنے لگے ہاں۔ تیسرے نے کہا حضور آپ ہمارے گھر میں دوپہر کا آپ نے کھانا کھایا۔ کہا ہاں۔ کہنے کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی دن ایک وقت کا کھانا آپ 500 گھر کے اندر کیسے کھا سکتے ہیں؟ کیسے آپ کھا سکتے ہیں؟ حضرت غوث پاک نے اس وقت درخت پر نظر ڈالی اور کہا اس درخت کے اوپر دیکھو، اس درخت کے پتوں کو دیکھو۔ تمام مریدوں نے درخت کے اوپر جب نظر ڈالی تو ڈالی پتے میں حضرت غوث پاک کی شکل و صورت نظر آ رہی تھی۔ حضرت غوث پاک کی شکل و صورت نظر آ رہی تھی۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس پہ نعرے رسالت،
اب وہ جو شیطان ان کو گدگدیاں لگاتا تھا اور جو شیطان ان سے جو اب وہ پورے اچھل کر کے سامنے یہ عقیدے ہیں اللہ کی قسم. بڑے بڑے جغادری، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑا فلانا کہلانے والے ہمارے ملکوں کے اندر امامے ٹوپیاں باندھ کر کے اللہ اکبر اس طرح کے خرافات اور بدتمیزیاں پھیلاتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو میاں یہ تو مولویوں کی، یہ واعظوں کی، یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں، ہمارے عقیدے ایسے نہیں ہیں. لیکن آؤ ہم تمہیں تمہارے اعلیٰ حضرت کا آئینہ دکھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا یہ ناپاک چہرہ دکھاتے ہیں جس کے اوپر تم ناز کرتے ہو، جس کی کتاب کے ابتدا میں تم نے یہ بات لکھی ہے کہ تمام مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین دستور العمل ہے، ایک اعلیٰ ترین حضور پر نور سے بھرے ہوئے لوگوں کا یہ قصہ سنو. کہتے ہیں کہ امثال اگر ہوں گے تو جسم کے ان کی روح پاک ان تمام اجسام سے متعلق ہو کر تصرف فرمائے گی تو از روئے روح اور حقیقت وہی ایک ذات ہر جگہ موجود ہے. یہ بھی فہم ظاہر میں، ورنہ سب سنابل یہ بھی فہم ظاہر میں ایک ہی ذات ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ. اللہ وحدہ لا شریک، ہمارا یہ ایمان اور یہ اللہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں ایک ہی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود. جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر مستوی ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. تب رہا اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے. ازروی علم، اللہ رب العزت ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم محیط ہے، ہر چیز کو محیط ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت کا علم موجود ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے. تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. لیکن ان بدعتیوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اب ان کے بزرگان دین بھی نعوذ باللہ ذات ایک ہے، ہر جگہ موجود ہے. کہتے ہیں سبع سنابل شریف میں لکھا ہوا ہے کہ سیدی فتح محمد قدس سرہ الشریف کا وقت واحد میں 10 مجلسوں میں تشریف لے جانا تحریر فرمایا گیا ہے. یہ ایک بزرگ تھے سیدی فتح محمد، یہ ایک وقت میں 10 جگہ تشریف لے گئے تھے. ایک وقت میں بولو 10 جگہ تشریف لے گئے تھے. انہوں نے تو 10 ہی کی قید لگائی، اوپر تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہزاروں جگہ تشریف لے جا سکتے ہیں. کہتے ہیں اچھا تشریف کسی نے عرض کیا کہ حضرت نے ایک ہی وقت میں 10 جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرما لیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں 10 جگہ تشریف لے جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ حضرت شیخ سیدی فتح محمد نے فرمایا کرشن کنہیا کافر تھا، کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی 100 جگہ موجود ہو گیا تو فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ دلیل دیکھیں شیطان بھی شرم کھائے اپنے شاگردوں سے. کتنے اچھے شاگرد ہیں، کتنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شاگرد ہیں، اپنے بھائیوں کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں. جب کرشن کنہیا کئی 100 جگہ حاضر ہو سکتا، گویا ان بدعقیدوں کا اور دوسروں کو، یہ تو ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی بد مذہب لوگ ہیں، یہ بد مذہبی دیکھو، بے غیرتی کی حد ہو گئی. واقعی حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حد ہو گئی واقعی، یہ کفر کی حد ہو گئی. اب کافر سے تجھے اللہ کا کلام نہ ملا، تجھے نبی کا فرمان نہ ملا، تو ایک کرشن کنہیا کے عقیدے سے اور کرشن کنہیا جیسے کافر سے اپنے بزرگوں کا استدلال کر رہا ہے. استغفر اللہ. یہ ہے ننگے اسلام اور یہ ہے ننگے دین و ایمان، جو ننگا ناچ اسلام کا ناچتے ہیں اور اپنے آپ کو لیبل لگایا ہوا ہے. کیا لگایا ہوا معلوم ہے؟ اہل سنت والجماعت، ٹیٹیت سناتن سنی، بالکل پکا مضبوط مہر بند سکہ بند قلعہ بند. قرآن و سنت سے ہرگز وہ باتیں ان میں داخل نہیں ہو سکتی. جناب علی، اب جناب علی ایک وقت میں کیا ذکر کر کے فرمایا کیا گمان کرتے ہو کہ شیخ ایک جگہ موجود تھے باقی جگہ مثالیں تھیں؟ ہاشا نہیں. کہتے ہیں یہ بھی نہ سوچو کہ میں یہاں موجود رہوں اور میری مثال ہر جگہ موجود ہو. کبھی تمہارے دلوں میں یہ ذہن میں تصور بھی نہ آئے